اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 15 سنیں گے۔ یوں لگتا ہے کہ زندگی کے ان آخری برسوں میں اللہ تعالیٰ نے سلطان کے دل سے دنیا کی ہر رغبت اور پسندیدہ چیز کو نکال دیا تھا اور جہاد کو اس کے لیے ایسا محبوب مشغلہ بنا دیا تھا کہ صرف جذبہ جہاد ہی اس کے دل پر چھا گیا اور جی پر غالب آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مشکلات کو اس پر آسان فرما دیا تھا کہ اس کی زندگی کے یہ برس جہادی خیموں میں یا پھر گھوڑوں کی پشتوں پر ہی گزار دیے، دشمن سے لڑتے ہوئے یا ان کا محاصرہ کرتے ہوئے یا پھر ان کے قلعوں اور پناہ گاہوں کو فتح کرتے ہوئے۔ جو آدمی ملک شام اور اس کے موسم سرما میں سردی کی شدت اور اس موسم سرما کے اولوں، پہاڑوں کی برف باریوں، آندھیوں اور بارشوں سے آشنا ہے، وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اور تجزیہ کر سکتا ہے کہ صلاح الدین نے کس ولولہ انگیز جذبہ اور ایمانی حوصلے سے اپنے رب کی رضا جوئی اور دین کو غالب دیکھنے کے لیے کن حالات میں زندگی بسر کی ہوگی۔ ہم ابن شداد سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے بارے میں ایک واضح ترین مثال بھی سنتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ 584 ہجری رمضان المبارک کے مہینے کے شروع ہی میں سلطان دمشق سے بجانب صفد چل پڑا۔ اس نے اس ماہ مبارک میں اپنی بیوی بچوں، گھر بار اور وطن کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ حالانکہ اس ماہ میں انسان جہاں کہیں بھی گیا ہو اپنے گھر والوں کے ساتھ اکٹھے رہنے کے لیے لوٹ آتا ہے۔ اے اللہ، اس نے یہ سب کچھ تیری رضا کے لیے برداشت کیا، اسے اجر عظیم عطا فرما، آمین۔ اس مبارک ماہ میں اللہ کا یہ شعر صفد تک پہنچا، حالانکہ وہ ایک ایسا مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا جسے تمام اطراف سے وادیوں نے گھیر رکھا تھا۔ اس کے باوجود اس نے وہاں پہنچ کر منجنیق نصب کر دی، بارش اپنے جوبن پر، بارشوں کے ساتھ صلاباری بھی شدید ترین، لیکن یہ سب کچھ اس کے یلغار کے سامنے اور فوجوں کی صف بندی کرنے میں ذرا برابر بھی رکاوٹ نہ بن سکے۔ اس ایک رات میں خود بھی آپ کے ہمراہ تھا کہ آپ نے بنفس نفیس 5 منجنیقوں کو نصب کرنے کے لیے مختلف مقامات کا معائنہ کیا۔ اسی رات یوں فرمانے لگے کہ ان 5 کو نصب کرنے سے پہلے ہمیں سونا نہیں ہوگا۔ ایک ایک جماعت کو ایک ایک منجنیق کو حوالے کی اور قاصد مسلسل اس منجنیق نصب کرنے والوں کے مابین آتے جاتے رہے، ایک ایک لمحے کی خبر دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت گزاری اور امیر کی اطاعت شعاری میں ہمیں صبح ہو گئی۔ منجنیق نصب کی جا چکی تھی اور میں نے آپ سے ایک حدیث مبارکہ بیان کی اور اسی کے حوالے سے آپ کو بشارت اور خوشخبری سنائی۔ وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آنکھیں ہیں جنہیں دوزخ کی آگ چھو نہ سکے گی۔ ایک آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے جاگتے ہوئے گزاری، دوسری آنکھ جس نے اللہ کے ڈر سے آنسو بہا دیے۔ پھر صفد کے ان صلیبیوں سے لڑائی جاری رہی، یہاں تک کہ وہ سلطان کے حکم کے سامنے جھک گئے۔ سلطان کو دردوں کا مرض بھی لاحق تھا، اس کے باوجود میدان جنگ کی چیخو پکار اور پکڑ دکڑ میں رہے تو یہ صرف بارگاہ الہی سے ثواب چاہتے ہوئے تھا۔ وہ صبر اور ثبات کے صلے میں جو کچھ اللہ رحیم و کریم کے پاس ہے اسے چاہتے ہوئے کیا کرتے تھے۔ ہم ابن شداد سے اس کے صبر و ثبات کے بارے میں ایک اور پہلو بھی سنتے ہیں۔ جبکہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 60-70 برس کی عمر کے درمیان تھے، وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آقا کی چراگاہ میں خود دیکھا کہ سلطان کے مرض کی تکلیف انتہا کو پہنچ چکی تھی، جو اسے جسمانی پھوڑوں کی وجہ سے لاحق ہوئی تھی۔ اس مرض نے اس کے جسم کے درمیانی حصے کو معوف کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس سے بیٹھا بھی نہ جا سکتا تھا۔ وہ خیمے میں اپنے ایک پہلو پر ٹیک لگائے ہوئے تھا اور اسی حالت میں ہی کھانا کھا رہا تھا، جبکہ وہ اس وقت خیمے میں ہونے کے باوجود دشمن کے بھی قریب ترین تھا۔ جو مرض اسے دشمن سے لڑنے کے لیے اپنے لشکر کے دائیں طرف کا لشکر ترتیب دینے سے نہ روک سکا۔ اس مرض کی شدت کے باوجود وہ ابتدائی نماز صبح سے صلاۃ ظہر تک اور پھر عصر تا مغرب گھوڑے کی پشت پر بیٹھتا، اپنے لشکر کے مختلف دستوں اور یونٹوں کے پاس پہنچتا، انہیں حکم دیتا، ان میں فی سبیل اللہ فدا ہونے اور جام شہادت نوش کرنے کی روح تڑپاتا اور گرماتا، اور اس کی اپنی حالت یہ ہوتی تھی کہ شدت الم اور پھوڑوں کے درد کو برداشت کیے ہوئے تھا۔ ہمیں اس کی حالت پر حیرت اور تعجب ہوا کرتا تھا۔ وہ یوں کہا کرتا تھا کہ گھوڑے کی پشت سے نیچے اترنے تک یہ درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ بلا شک اس پر اللہ تعالیٰ کی یہ خاص عنایت اور اس اسلامی حکم کی برکت تھی جس کی خاطر وہ جہاد کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جسے اس کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے حدیث قدسی میں بیان کیا ہے، میرا بندہ لگاتار نوافل کی ادائیگی سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا
کرتا ہے اس کی وہ ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں ضرور عطا فرماتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ بھی دیتا ہوں۔ اور وہ اللہ قرآن کریم میں یوں بھی فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی یا جہاد کی، کافروں سے لڑے، ہم ان کو ضرور اپنے قرب کے راستے دکھلائیں گے، اور بے شک اللہ اپنی مدد سے نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ جہاد کی پرمشقت زندگی اور مسلسل بے آرامی نے سلطان کو مستقل مریض بنا دیا تھا۔ مرض کی شدت میں رمضان کے کئی روزے قضا ہو گئے، مگر جہاد نہ چھوٹا۔ اب جو موقع ملا تو قضا روزے ادا کرنا شروع کر دیے۔ معالج نے ان کی تکلیف کا لحاظ کرتے ہوئے اس سے منع کیا، مگر سلطان نے یہ کہہ کر نہ معلوم آئندہ کیا حالات پیش آئیں تمام قضا روزے پورے کیے۔ 599 ہجری میں مرض شدت اختیار کر گیا، اور وفات سے 3 روز قبل معلوم ہوتا تھا کہ 20 سال کا تھکا مانت مجاہد تھکان اتار رہا ہے۔ 27 صفر کی صبح کا ستارہ افق پر نمودار ہوا تو سلطان صلاح الدین کی نبضیں ڈوب رہی تھی۔ شیخ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے سکرات موت کے آثار محسوس کر کے سورہ حشر کی تلاوت شروع کی۔ جب آیت هو الذی پر پہنچے تو یکجک سلطان نے آنکھیں کھول دی، مسکرائے اور تبسم ریز لہجے میں کہا، سچ ہے۔ یہ کہہ کر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر دی۔ سلطان کے غم میں ہر آنکھ اشک بار نظر آتی تھی۔ صلیبی دنیا کے چھڑا دینے والے کا انتقال اس حال میں ہوا کہ ترکے میں کوئی گاؤں، باغ اور مکان نہ چھوڑا تھا۔